السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت پہ ہے۔ آج ہمارے ویڈیو کی ٹاپک ہے تارک انصاف کے آزاد امیدواروں کے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا امکان۔ ویڈیو سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو شیئر کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا امکان ظاہر کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان نے اپنی جماعت کے آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی اجازت دے دی۔ بعض اراکین کے مجلس وحدت مسلمین میں شمولیت پر تحفظات کے باعث سنی اتحاد کونسل کے نام پر کیا گیا۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امکان ہی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد وفاق اور پنجاب کی سطح پر ہوگا۔ پی ٹی آئی نے آزاد اراکین کو اپنی دستاویز الیکشن کمیشن میں جلد از جلد جمع کرانے کا ہدایت کی ہے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد اراکین کے کل سے شمولیت کے دستاویز الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے۔ علاوہ ازیں پاکستان تحریک انصاف نے سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات میں پروجوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کی ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جمہوریت کو ڈی ریل ہونے سے بچانے کے لیے کوششیں کی۔ بروقت انتخابات کے لیے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے بار بار استدعا کی۔ قومی اسمبلی کی 180 سیٹیں ہیں جہاں ہم کامیاب ہوئے۔ خیبر پختونخوا سے 42، پنجاب سے 115، سندھ سے 16 اور بلوچستان سے 4 سیٹوں پر ہم کامیاب ہوئے۔ پنجاب میں 50 کے قریب نشستوں پر ہماری کامیابی کو نہیں ظاہر کیا گیا۔ سندھ کے سیٹ پر بھی ہمیں کامیاب نہیں ملی، وہاں سے بھی پی ٹی آئی کو آؤٹ کرنے کا کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہ بلا رہا لیڈرشپ پی ٹی آئی کو ریلوے اور ورکرز کنونشن کی اجازت دی گئی۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف پرچے کاٹے گئے۔ عوام نے 8 فروری کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ پارہ 45 پی ٹی آئی کے ساتھ نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت تمام پارٹیوں کو ملا اور کی ذمہ داریاں ہیں۔ فارم 45 کے تحت ڈیٹا اکٹھا کریں اور فارم 47 بنائیں۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے کہا کہ 12 ماہ پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ پولیس گردی کی گئی، پی ٹی آئی کارکنوں کی دیواروں سے لگایا گیا مقدمات بنائے گئے۔ اب بھی مختلف کینسر میں پولیس غیر قانونی دباؤ ڈال رہی ہے۔ جو کام کیا جا رہا ہے یہ کسی نگران حکمران کا نہیں تھا۔ پی ٹی آئی مرکزی صوبہ اور حکومت بنانے کے مختلف لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو پولنگ ایجنٹ اور امیدوار نہیں ہوں گے۔ ہماری امید بھی سب سے زیادہ تھے اور پولنگ ایجنٹ بھی موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کمشنر راولپنڈی نے ہمارے موقف کی تصدیق کی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے 180 امیدوار کو کامیاب قرار دے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ کراچی میں ہماری 18 سے 19 نشستیں ایم کیو ایم نے چرائی ہے۔ کراچی کے سیٹوں پی ٹی آئی کو کامیاب قرار دیا جائے۔ پی ٹی آئی انتخابات میں 180 سیٹیں جیت کر ثابت کر دیا۔ قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑوں گا۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی مرکز اور صوبوں میں حکومت بنائے گی۔ یہ جیت پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کی ہوگی۔